لاہور کے پرانے محلے میں واقع ایک وسیع حویلی اپنی خاموش دیواروں اور سنسان صحن کے ساتھ وقت کی گردش کی گواہی دیتی تھی۔ یہ حویلی دراصل نواب فتح علی خان کی وراثت تھی، جو تقسیم ہند کے بعد سے اس خاندان کے حصے میں آئی تھی۔ نواب صاحب کے انتقال کے بعد یہ حویلی اور ساتھ جڑی ہوئی زمینیں ان کے اکلوتے بیٹے حاجی عبدالکریم کے پاس آ گئیں۔ عبدالکریم نے کاروبار میں اتنی دلچسپی نہ لی جتنی اس جائیداد کو سنبھالنے میں رکھی۔ عبدالکریم کی بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی اس کے دل میں ایک ہی تشویش باقی رہ گئی تھی، یہ سب کچھ میرے بعد کس کے حصے میں جائے گا؟ عبدالکریم کے دو بیٹے تھے، نعیم اور فہیم۔ دونوں تعلیم یافتہ ضرور تھے، مگر ان کی تربیت کا رنگ جدا تھا۔ نعیم ذرا معاملہ فہم اور نرم دل تھا، جبکہ فہیم خود غرض اور مفاد پرست۔ عبدالکریم کی بیوی بیگم خورشید اپنے چھوٹے بیٹے فہیم پر جان چڑھتی تھیں اور اکثر کہتیں، نعیم تو اپنی جگہ اچھا ہے، مگر گھر کی سیاست سمجھنے میں فہیم ہی ہمارا وارث بن سکتا ہے۔ یہی جملے نعیم کے دل میں چپتے رہتے، مگر اس نے ہمیشہ خاموشی کو ترجیح دی۔ نعیم کی عمر 35 برس کے قریب ہو چکی تھی اور محلے والے اکثر طعنہ دیتے، حاجی صاحب ابھی تک نعیم کی شادی کیوں نہیں کی؟ عبدالکریم خاموش رہتے، لیکن بیگم خورشید جواب دیتی، ابھی وقت ہے، رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ اصل حقیقت کچھ اور تھی۔ فہیم نے ایک چالاکی سے اپنے والدین کو قائل کر رکھا تھا کہ نعیم کی شادی ایسی جگہ ہو جہاں سے مزید جائیداد یا فائدہ ملے۔ اس لالچ میں کئی اچھے رشتے ٹال دیے گئے۔ آخرکار ایک دن بیگم خورشید کو خبر ملی کہ شہر کے متمول تاجر حاجی رشید کی بیٹی معروف کے لیے رشتہ درکار ہے۔ حاجی رشید کا کوئی بیٹا نہ تھا، صرف 2 بیٹیاں تھیں۔ بڑی بیٹی کی شادی پہلے ہی بیرون ملک ہو چکی تھی اور معروف والد کے ساتھ حویلی نما کوٹھی میں رہتی تھی۔ بیگم خورشید کی آنکھوں میں لالچ کی چمک ابھر آئی۔ وہ جانتی تھیں کہ اگر معروف کا رشتہ نعیم سے طے ہو جائے تو حاجی رشید کی نصف جائیداد ان کے گھرانے میں آ سکتی ہے۔ جب یہ تجویز نعیم کے سامنے رکھی گئی تو وہ حیران رہ گیا۔ امی، کیا رشتے صرف جائیداد کے لیے طے کیے جاتے ہیں؟ کیا لڑکی کی مرضی کوئی معنی نہیں رکھتی؟ بیگم خورشید نے تیور بدل کر کہا، یہ دنیا ایسے ہی چلتی ہے بیٹا، ہم تمہارے بھلے کے لیے سوچ رہے ہیں۔ کل کو تمہیں اپنا کاروبار وسیع کرنا ہوگا، پیسے کے بغیر کوئی رشتہ قائم نہیں رہتا۔ نعیم نے سر جھکا لیا، مگر دل ہی دل میں بے سکون ہو گیا۔ اس نے معروف کو کبھی نہیں دیکھا تھا، نہ اس کی پسند ناپسند سے واقف تھا، لیکن ماں باپ کے دباؤ کے سامنے بولنے کی ہمت نہ کر سکا۔ معروف دراصل ایک سنجیدہ اور باوقار لڑکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجب اداسی بسی رہتی تھی۔ وہ اکثر اپنی سہیلیوں سے کہتی، مجھے ڈر ہے کہ میرے والد صرف اپنی جائیداد محفوظ رکھنے کے لیے میرا رشتہ طے کریں گے۔ حاجی رشید نے اپنی بیٹی کو اچھی طرح تعلیم دلوائی تھی، لیکن وہ جانتے تھے کہ ایک دن یہ سب زمینیں اور کوٹھی کسی داماد کے حوالے کرنا ہوں گی۔ انہیں بھی ایسا ہی داماد چاہیے تھا جو ان کے کاروبار کو سنبھال سکے۔ چند ہی دنوں میں دونوں خاندانوں کی ملاقات طے ہو گئی۔ حویلی میں چراغاں ہوا، ڈرائنگ روم میں قالین بچھے اور سنہری پیالوں میں قہوہ سرو کیا گیا۔ عبدالکریم اور رشید صاحب دیر تک کاروبار اور جائیداد پر باتیں کرتے رہے۔ نعیم اور معروف بس ایک دوسرے کی طرف ایک جھجکتے لمحے کے لیے دیکھ سکے۔ معروف کا دل تڑپ اٹھا۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ یہ رشتہ اس کی مرضی کے بغیر محض زمینوں کے حساب کتاب پر طے ہو رہا ہے، مگر وہ باپ کے دباؤ کے سامنے کچھ نہ بول سکی۔ ادھر نعیم بھی سوچوں کے بوجھ تلے دب گیا۔ اسے لگا جیسے اس کی زندگی کا فیصلہ کسی سودے کی طرح کیا جا رہا ہے۔ چند ہفتوں کے اندر منگنی طے ہو گئی۔ محلے میں ڈھولک بجنے لگے۔ بیگم خورشید کے خواب پورے ہوتے دکھائی دینے لگے۔ فہیم اندر ہی اندر خوش تھا کہ اب بڑے بھائی کے رشتے کے بہانے مزید جائیداد اس خاندان میں آ رہی ہے، جسے کل کو وہ اپنے ہاتھوں میں لے سکے گا۔ مگر نعیم کے دل میں ایک انجانی کسوٹ تھی۔ اس نے ایک رات تنہائی میں اپنے دوست سے کہا، یہ رشتہ محبت کا نہیں، مفاد کا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ یہ تعلق ہمیں جوڑنے کے بجائے توڑ نہ دے۔ اس جملے کے ساتھ ہی کہانی ایک ایسے موڑ پر آتی ہے جہاں مستقبل کی کشمکش کی جھلک نمایاں ہونے لگتی ہے۔ شادی کی تقریبات پورے تم تراق کے ساتھ ہوئیں۔ لاہور کے معزز تاجر اور سیاسی لوگ مدعو تھے۔ قیمتی کھانے، روشنیاں اور ساز و آواز سب کچھ موجود تھا، مگر ان سب کے بیچ ایک خاموشی اور اداسی کی لہر تھی جو صرف دلوں نے محسوس کی۔ نعیم کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، مگر دل کی گہرائیوں میں بے چینی چھپی ہوئی تھی۔ ماہ رخ سر جھکائے سب رسمیں نبھاتی رہی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ اپنی زندگی کی باغ دوڑ کھو چکی ہے۔ شادی کے بعد معروف اس حویلی میں آ گئی جہاں بیگم خورشید کی حکمرانی تھی۔ شروع کے دنوں میں بیگم خورشید نے بڑی محبت جتائی۔ مہمانوں کے سامنے وہ بہو کو قیمتی زیورات پہنا کر دکھاتی، مگر اندر ہی اندر اس سے ایک اور توقع باندھی بیٹھی تھی۔ معروف، تمہیں اپنے والد کو سمجھانا ہوگا کہ زمین کے کاغذات بھی جلد ہمارے نام منتقل کر دیں۔ بیگم خورشید نے ایک دن صاف صاف کہہ دیا۔
معروف نے یہ بات سنی تو اس کے دل پر بوجھ سا پڑ گیا۔ اس نے دبے لفظوں میں کہا، امی جان، یہ سب کچھ وقت کے ساتھ خود بخود ہمارے پاس آ جائے گا۔ ابا جی ابھی زندہ ہیں، ان سے اس وقت ایسی بات کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ بیگم خورشید نے تیز لہجے میں کہا، بیٹی، یہ دنیا موقع ہاتھ سے نکلنے نہیں دیتی، ورنہ لوگ انگلیوں پر نچاتے ہیں۔ نعیم نے شروع دن سے ہی اپنی بیوی کے ساتھ نرمی اور عزت کا سلوک رکھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ رشتہ معروف کی مرضی کے بغیر طے ہوا ہے، اس لیے وہ اس کے دل کا اعتبار جیتنے کی کوشش کرتا رہا۔ ایک رات نعیم نے نرم لہجے میں کہا، معروف، مجھے پتا ہے کہ تمہاری شادی تمہارے خوابوں کے مطابق نہیں ہوئی، مگر میں چاہتا ہوں کہ کم از کم ہم ایک دوسرے کے ساتھ سچائی اور بھروسے پر چلیں۔ معروف نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا اور آہستہ سے کہا، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں، میرا دکھ یہ ہے کہ ہم دونوں کو صرف جائیداد کے سودے میں استعمال کیا گیا۔ یہ جملہ نعیم کے دل پر تیر کی طرح لگا، مگر اس نے جواب دیا، شاید یہی ہمارا امتحان ہے۔ نعیم اور معروف کے درمیان آہستہ آہستہ اعتماد بڑھ رہا تھا، لیکن فہیم یہ سب کچھ دیکھ کر جلنے لگا۔ وہ چاہتا تھا کہ بڑے بھائی کو والدین کی نظر میں کمزور ثابت کرے تاکہ کل کو ساری جائیداد اس کے قبضے میں آ سکے۔ فہیم نے ماں کے کان بھرنے شروع کر دیے، امی، آپ دیکھ نہیں رہی، نعیم بالکل نرم دل ہے، کل کو اگر معروف نے اسے قابو کر لیا تو ساری جائیداد حاجی رشید کے ہاتھ میں چلی جائے گی، ہمیں ہوشیار رہنا ہوگا۔ بیگم خورشید پہلے ہی لالچ کی آگ میں جل رہی تھیں، سو فوراً یقین کر بیٹھیں۔ وہ روز بہو کو تنگ کرنے لگیں، کبھی کہتی تمہارے والد نے ابھی تک کاغذات کیوں نہیں دیے، اور کبھی کہتی تم اپنے میکے زیادہ جاتی ہو۔ معروف خاموشی سے سب کچھ سہتی رہی، مگر اس کے اندر کی تڑپ بڑھتی گئی۔ اسی دوران خبر ملی کہ حاجی رشید کی طبیعت خراب ہے۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ انہیں دل کی تکلیف لاحق ہے۔ یہ سن کر بیگم خورشید کی آنکھوں میں ایک اور لالچ جھلکنے لگا۔ وہ چاہتی تھیں کہ حاجی رشید جلد از جلد اپنی زمینوں اور کوٹھی کے کاغذات داماد کے حوالے کر جائیں۔ ایک دن انہوں نے نعیم سے کہا، بیٹا، تم اپنے سسر کے پاس جاؤ اور انہیں سمجھاؤ کہ وصیت کر دیں، یہ وقت ضائع کرنے کا نہیں ہے۔ نعیم نے صاف انکار کر دیا، امی، یہ بے حسی ہوگی، ابا جی بیمار ہیں، انہیں سہارا چاہیے، نہ کہ لالچ بھری باتیں۔ بیگم خورشید نے غصے سے کہا، تمہیں عقل نہیں ہے، دنیا اسی کو یاد رکھتی ہے جو اپنا فائدہ نکالے۔ معروف اپنے والد کے قریب جا بیٹھی، اس نے ان کی تیمارداری کی، دوائیاں دی اور اکثر گھنٹوں ان کے پاس بیٹھ کر خاموش رہتی۔ ایک دن رشید صاحب نے اپنی بیٹی سے کہا، بیٹی، میں جانتا ہوں کہ تیری شادی میں تیری مرضی شامل نہ تھی، مگر تو نے کبھی شکایت نہیں کی، یہ سب کچھ دیکھ کر میرا دل دکھتا ہے۔ معروف نے دھیرے سے کہا، ابا جی، میں چاہتی ہوں کہ آپ جلدی صحت یاب ہو جائیں، آپ کی موجودگی ہی میرے لیے سب سے بڑی جائیداد ہے۔ یہ الفاظ رشید صاحب کی آنکھوں میں آنسو لے آئے، مگر ساتھ ہی انہوں نے ایک سوچ ذہن میں بٹھا لی کہ انہیں اپنی زمینوں کے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہوگا۔ حویلی میں حالات دن بدن کشیدہ ہوتے جا رہے تھے۔ بیگم خورشید کی تلخ باتیں، فہیم کی چالاکیاں اور نعیم کی خاموش مزاحمت سب ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ ایک رات جب نعیم اور معروف صحن میں بیٹھے تھے تو معروف نے کہا، نعیم، یہ سب مجھے گھبراہٹ میں مبتلا کر رہا ہے، مجھے لگتا ہے جیسے میں قید میں ہوں۔ نعیم نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا، چاہے سب میرے خلاف ہو جائیں، میں تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ یہ لمحہ دونوں کے درمیان رشتے کی پہلی حقیقی ڈور بن گیا۔ اب کہانی اس مقام پر آ پہنچی تھی جہاں ایک طرف والدین اور بھائی کا لالچ تھا، دوسری طرف نعیم اور معروف کا ابھرتا ہوا اعتماد۔ حاجی رشید کی بیماری نے معاملات کو اور زیادہ نازک بنا دیا تھا۔ نعیم دل ہی دل میں سوچتا رہا، کیا یہ رشتہ محبت کی بنیاد پر قائم ہو سکے گا یا یہ بھی جائیداد کے کھیل میں ٹوٹ کر بکھر جائے گا؟ ماہ اور سال تیزی سے گزرنے لگے۔ حاجی رشید کی بیماری نے انہیں کمزور ضرور کر دیا تھا، مگر ان کا ذہن ابھی تک صاف اور چوکنا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے بعد جائیداد کے معاملے پر کس قدر ہنگامہ برپا ہوگا، اس لیے ایک دن انہوں نے وکیل کو بلا کر اپنی وصیت تیار کروائی۔ آدھی جائیداد معروف کے نام کر دی گئی، باقی آدھی بڑی بیٹی کے حصے میں لکھی گئی جو بیرون ملک آباد تھی۔ رشید صاحب نے ایک بات خاص طور پر لکھی، میری بیٹیوں کی جائیداد صرف ان کے اختیار میں رہے گی، کوئی داماد یا سسرالی فرد اس پر قبضہ کرنے کا مجاز نہیں ہوگا۔ یہ خبر جب بیگم خورشید اور فہیم تک پہنچی تو ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ انہیں لگا کہ خوابوں کا تاج محل زمین بوس ہو گیا ہے۔ وصیت کی خبر آتے ہی بیگم خورشید کا رویہ مزید تلخ ہو گیا۔ وہ معروف پر تانے برسانے لگیں، تمہارے والد کو ہمارے خاندان کی ذرا پرواہ نہیں، سب کچھ تمہارے قبضے میں دے دیا اور ہم خالی ہاتھ رہ جائیں۔ معروف نے دھیرے لہجے میں کہا، امی جان، یہ ابا جی کا فیصلہ ہے، میں چاہوں بھی تو اس میں تبدیلی نہیں کر سکتی۔ بیگم خورشید نے تیز لہجے میں کہا، مت بھولو، یہ حویلی تمہارے سسر کی ہے،
اگر تم نے ہماری بات نہ مانی تو یہاں رہنا مشکل ہو جائے گا۔ نعیم یہ سب سنتا رہا، مگر اس بار اس نے خاموش رہنے کے بجائے اپنی ماں سے کہا، امی یہ ظلم ہے، معروف نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ کیوں اسے ہمیشہ جائیداد کے پیمانے سے ناپتی ہیں؟ بیگم خورشید کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ تو اب بیوی کے غلام بن گئے ہو؟ فہیم نے موقع غنیمت جانا۔ اس نے ماں کو اکیلے میں کہا، امی ہمیں ایک چال چلنی ہوگی۔ اگر معروف کو اس گھر سے نکال دیا جائے تو نعیم کمزور ہو جائے گا۔ اس وقت معروف کے ابا کے کاغذات ہمارے نام آ سکتے ہیں۔ بیگم خورشید نے حیرانی سے پوچھا، کیسے؟ فہیم نے آنکھ دبا کر کہا، معروف پر الزام لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے والد کی جائیداد ہم سے چھپانے کی سازش کر رہی ہے۔ ہم سب کے سامنے یہ بات اچھالیں گے تاکہ نعیم بھی کچھ نہ بول سکے۔ ماں بیٹے کی یہ بات چپکے چپکے طے ہوئی، مگر تقدیر کچھ اور سوچ رہی تھی۔ کچھ ہی مہینوں بعد حاجی رشید کا انتقال ہو گیا۔ یہ خبر پورے خاندان کے لیے صدمہ تھی، مگر ساتھ ہی جائیداد کے کاغذات کا ذکر بھی زبانوں پر آنے لگا۔ جنازے کے دن بھی بیگم خورشید کے دماغ میں یہی سوال گونج رہا تھا، کب ہمارے ہاتھ کاغذات لگیں گے؟ معروف غم میں نڈھال تھی، اس کے لیے والد کی جدائی سب سے بڑا زخم تھی۔ نعیم نے ہر لمحہ اس کا ساتھ دیا، مگر فہیم نے اس موقع پر بھی زہر گھولنے میں کمی نہ کی۔ چالاکی سے فہیم نے ایک دن خاندان کے چند بزرگوں کے سامنے کہا، معروف اپنے والد کی جائیداد پر قابض ہونا چاہتی ہے۔ اس نے ہمارے ساتھ کبھی ایمانداری نہیں دکھائی۔ یہ سب کچھ چھپانے کی سازش پہلے سے تھی۔ بیگم خورشید نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم نے بہو کو بیٹی بنا کر رکھا، لیکن اس نے ہمارے ساتھ غداری کی۔ یہ الفاظ سن کر معروف کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا، میں نے کبھی آپ سے کچھ نہیں چھپایا۔ ابا جی نے جو لکھا وہ ان کی مرضی تھی، اس میں میرا کوئی دخل نہیں۔ نعیم نے آگے بڑھ کر بیوی کا دفاع کیا۔ بس کریں سب لوگ، یہ الزام تراشی شرمناک ہے۔ معروف پر انگلی اٹھانے سے پہلے میرے کردار پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے۔ نعیم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے سب کے سامنے اعلان کیا، اگر آپ سب کو صرف جائیداد چاہیے تو سن لیں، مجھے اس دولت سے کوئی مطلب نہیں۔ میں معروف کے ساتھ ہوں، چاہے مجھے اس گھر سے نکلنا پڑے۔ یہ اعلان سن کر بیگم خورشید سکتے میں آ گئیں۔ انہیں یقین نہ آیا کہ نعیم اپنی ماں اور بھائی کے مقابل بیوی کا ساتھ دے گا۔ فہیم نے تنزیہ کہا لگایا، چلو ٹھیک ہے، تم دونوں نکل جاؤ، دیکھتے ہیں باہر دنیا تمہیں کیسے پناہ دیتی ہے۔ نعیم نے حقیقتاً فیصلہ کر لیا۔ وہ معروف کو لے کر حویلی چھوڑنے پر آمادہ ہو گیا۔ دونوں نے چند کپڑے اور ضروری سامان اٹھایا اور رات کے اندھیرے میں حویلی سے نکل گئے۔ سڑک پر چلتے ہوئے معروف کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے نعیم سے کہا، کیا واقعی ہم سب کچھ چھوڑ آئے ہیں؟ نعیم نے مضبوط لہجے میں کہا، ہاں، مگر یاد رکھو، ہمیں لالچ اور جھوٹ کو چھوڑا ہے۔ اب ہمارا رشتہ محبت اور بھروسے پر قائم ہوگا۔ یہ لمحہ ان دونوں کے لیے آزادی کی پہلی سانس جیسا تھا۔ دوسری طرف فہیم اور بیگم خورشید حویلی میں خوش فہمی کا جال بنتے رہے۔ وہ سمجھے کہ اب سب کچھ ان کے قابو میں ہے، مگر وصیت کے مطابق جائیداد کا ایک بڑا حصہ معروف کے نام پر تھا، جسے قانون کے سہارے حاصل کرنا فہیم کے لیے ناممکن ہونے والا تھا۔ کہانی اب اس موڑ پر آ چکی تھی جہاں نعیم اور معروف کو اپنی نئی زندگی تعمیر کرنی تھی، جبکہ فہیم کی لالچ مزید بڑھنے والی تھی۔ رات کے اندھیرے میں حویلی چھوڑنے کے بعد نعیم اور معروف لاہور کی ایک پرانی بستی میں کرائے کے چھوٹے سے مکان میں آ بسے۔ مکان مختصر تھا، نہ بڑے صحن کی وسعت تھی، نہ اونچی چھتوں کی شان، مگر اس میں سکون کی وہ خوشبو تھی جو حویلی کے ساز و سامان اور جائیداد کی کاغذی شان میں کبھی محسوس نہ ہوئی تھی۔ نعیم نے پہلی رات معروف سے کہا، ہم شاید دولت اور جائیداد کھو بیٹھے ہیں، مگر ہم نے اپنی عزت اور سکون بچا لیا ہے۔ یہ چھوٹا سا گھر ہی میرا محل ہے، اگر تم میرے ساتھ ہو۔ معروف کی آنکھوں میں آنسو تیر گئے، مگر اس بار یہ آنسو دکھ کے نہیں بلکہ سکون کے تھے۔ نعیم نے محنت سے زندگی گزارنے کا عزم کیا۔ اس نے ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کیا، پرانی کتابوں اور اسٹیشنری کی دکان۔ ابتدا میں مشکلات آئیں، مگر معروف نے بھی ہاتھ بٹایا۔ وہ دکان پر حساب کتاب سنبھالتی اور گاہکوں کو مسکرا کر خوش آمدید کہتی۔ رفتہ رفتہ دکان چل نکلی اور روزی کا سلسلہ بہتر ہونے لگا۔ یہ زندگی شاید سادہ تھی، مگر دونوں کے درمیان ایک دوسرے پر اعتماد اور محبت بڑھتی گئی۔ وہ راتوں کو دیر تک باتیں کرتے اور اکثر نعیم کہتا، کاش رشتے ہمیشہ اسی بھروسے پر قائم ہوتے، نہ کہ زمین اور دولت پر۔ ادھر حویلی میں فہیم نے جائیداد پر قابض ہونے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر وصیت کے مطابق زمینیں اور کوٹھی معروف اور اس کی بہن کے نام تھیں۔ قانونی کارروائی نے فہیم کے خواب بکھیر دیے۔ غصے اور لالچ نے اس کے اندر کا سکون چھین لیا۔
اس نے کاروبار میں بھی بے ایمانی شروع کر دی، جھوٹے سودے کیے اور آخر کار قرض کے بوجھ تلے دب گیا۔ بیگم خورشید جو کل تک فہیم پر جان دیتی تھیں، اب اس کے ناکام فیصلوں پر خود کو کوسنے لگیں۔ حویلی کی دیواروں میں ایک عجیب سا سناٹا پھیل گیا، شاندار کمرے خالی خالی لگنے لگے۔ مہینے سالوں میں ڈھل گئے، نعیم اور معروف کا چھوٹا سا گھر آہستہ آہستہ خوشیوں کا مرکز بن گیا۔ اللہ نے انہیں ایک بیٹا اور بیٹی عطا کیے۔ بچوں کی معصوم ہنسی نے زندگی کو نئے رنگ بخش دیے۔ ایک دن معروف نے کہا، نعیم، کبھی سوچا تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا؟ نعیم نے مسکرا کر جواب دیا، میں نے صرف یہ سوچا تھا کہ اگر ہم ایک دوسرے کے سچے ساتھی بن جائیں تو دنیا کی کوئی دولت ہمیں کمزور نہیں کر سکتی۔ وقت کی مار نے بیگم خورشید کو بھی بدل دیا۔ بڑھاپے اور بیماری نے انہیں کمزور کر دیا۔ ایک دن وہ نعیم کے چھوٹے مکان پر آ پہنچیں۔ ان کی آنکھوں میں ندامت تھی۔ بیٹا، میں نے تمہارے ساتھ ناانصافی کی۔ جائیداد کی لالچ نے میری آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تھا، مجھے معاف کر دو۔ نعیم خاموش رہا۔ معروف نے آگے بڑھ کر ساس کا ہاتھ تھام لیا اور کہا، امی جان، ہم نے سب بھلا دیا ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں، یہی آپ کا گھر ہے۔ بیگم خورشید کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس لمحے انہیں احساس ہوا کہ حقیقی جائیداد زمین یا مکان نہیں بلکہ رشتوں کی سچائی ہے۔ فہیم اپنی ضد اور لالچ کی بھٹی میں جلتا رہا۔ کاروبار ختم ہو گیا، دوست احباب نے ساتھ چھوڑ دیا اور قرض خواہوں نے دروازے پر دستک دینا شروع کر دی۔ آخر کار وہ سب کچھ کھو بیٹھا اور شہر سے دور ایک اجنبی بستی میں گمنامی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گیا۔ کبھی کبھی لوگ اس کا ذکر کرتے تو کہتے، وہ شخص جس نے اپنی زندگی جائیداد کی لالچ میں برباد کر دی۔ ایک شام نعیم اپنے بچوں کے ساتھ صحن میں بیٹھا تھا۔ معروف چائے لے کر آئی، بچے کھیل رہے تھے اور بیگم خورشید ایک کونے میں قرآن پڑھ رہی تھیں۔ نعیم نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، دولت کا کھیل ہمیشہ رشتوں کو برباد کرتا ہے، مگر جب رشتہ اعتماد اور محبت پر کھڑا ہو تو وہ سب سے بڑی دولت بن جاتا ہے۔ معروف نے مسکرا کر جواب دیا، ہمارا رشتہ جائیداد کے لیے طے ہوا تھا، مگر حقیقت میں یہ سکون کے لیے جیا جا رہا ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ ایک ایسا انجام جہاں لالچ ہار گیا اور محبت جیت گئی۔